لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آپ دور دراز سے اپنے وطن کو چھوڑ کر دین کی نسبت پر حاضر ہوئے۔ اللہ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اللہ اس کے برکات آپ عطا فرمائے، اور اس کو اللہ کی ایک نعمت سمجھنی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی محض رضائے الہی کے لیے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے آپ نے وطن عزیز کو چھوڑا اور بزرگوں کی بستی میں تشریف لائے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جب آپ اس نعمت کی قدر کریں گے تو اللہ مزید عطا فرمائیں۔ اور ایمان کی علامت اور پہچان بتائی گئی۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ من ایمان، ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی پہچان کیا ہے؟ کیسے ہم سمجھیں کہ میرا ایمان صحت مند ہے یا میرا ایمان بیمار ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا سرت کا حسنت وساعت کا سیئت فانت مومن۔ اگر نیک عمل کرنے کے بعد خوشی محسوس کرو، لگے کہ میں نے کوئی دین کا کام کیا ہے، آپ کا دل جذبہ تشکر سے معمور ہو جائے، تو آپ سمجھیے آپ کا ایمان صحت مند ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ کا ایمان بیمار نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو گیا تو دل مضمحل ہو جائے، دل پسمردہ ہو جائے، تو آپ سمجھیے کہ آپ کا ایمان زندہ ہے۔ نیک عمل پر خوشی نہ ہو اور گناہ پر ندامت نہ ہو، انسان کے ایمان کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ نیک عمل پر خوشی نہ ہو اور برائی پر دل غمزدہ نہ ہو، یہ ایمان کے مردہ، ایمان کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ کا دل جذبہ تشکر سے معمور ہے کہ اللہ نے دینی محفل میں، بزرگوں کی بستی میں ہم کو حاضری کی توفیق بخشی ہے، اگر آپ کا دل اس سے خوش ہے تو آپ سمجھیے کہ آپ کا ایمان صحت مند ہے، بیمار نہیں۔ اس لیے آپ اس بیٹھنے کو اللہ کی نعمت سمجھیں، اس بیٹھنے کی آپ قدر کریں، اور یہ سمجھیں کہ جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اللہ نے ہم سے محبت کی ہے، تو اللہ نے ہمیں یہاں
یہاں توفیق دی بیٹھنے کی۔ اگر اللہ کی محبت نہ ہوتی تو اللہ یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا نہ فرماتا۔ میں نے جب یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کی خواہش کا علاج بیان کیا۔ انسان چاہتا کیا ہے، اس کی تدبیر کیا کرتا ہے، اور شریعت کیا تدبیر بتلاتی ہے۔ اللہ نے تدبیر بیان کیا۔ انسان کی ایک خواہش ہے، انسان چاہتا ہے میرا امتیاز قائم رہے، میری ایک پہچان ہو، لوگ مجھے بڑا سمجھیں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں۔ انسان کی فطرت ہے، انسان کا مزاج ہے۔ انسان اس کی تسکین کے لیے، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے، کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ میرے پاس شاندار گاڑی اگر ہوگی تو لوگ سمجھیں گے بڑا آدمی ہے، صاحب ثروت ہے، گاڑی کا مالک ہے، گاڑی بہت اچھی ہے۔ اپنی اس جذبے کی تسکین کے لیے شاندار گاڑی خریدتا چڑھتا۔ کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس شاندار مکان ہوتا، میرے پاس بلڈنگ ہوتی تو ہر گزرنے والا سمجھتا بڑا مالدار آدمی ہے، صاحب ثروت ہے، بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس شاندار لباس ہوتا، شاندار کپڑا ہوتا، لوگ مجھے دیکھتے اور للچائی نگاہ سے مجھے دیکھتے۔ یہ انسان کا مزاج ہے، انسان کی فطرت ہے۔ انسان اپنی پہچان بنانا چاہتا، اپنا امتیاز قائم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان جھمیلوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان جھمیلوں سے تم امتیاز قائم کرنا چاہتے ہو، اپنی پہچان بنانا چاہتے ہو، امتیاز قائم نہیں ہوگا۔ امتیاز کا طریقہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دو گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہ نہیں کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارا امتیاز قائم کر دے گا، تمہاری پہچان بنا دے گا، اللہ تم کو مشہور کر دے گا۔ جو تمہارا جذبہ ہے، جو تمہاری خواہش ہے، اللہ تمہارے جذبے کی تکمیل فرما دے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تقوی کی زندگی اختیار کرو، اللہ سے ڈرنے کی عادت ڈالو، اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دو، چاہے اندھیرے میں ہو، چاہے اجالے میں ہو، سب کے سامنے ہو، تنہائی میں ہو، تم گناہ کرنا چھوڑ دو اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں جا رہے ہیں، ان کو پیاس لگی،
انہوں نے دیکھا بکری کا چرواہ ہے، بکری چرا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بکری کے چرواہے سے فرمایا کہ تمہاری بکری میں دودھ ہے، دودھ پلاؤ گے؟ چرواہے نے کہا ہے، دودھ پلاؤں گا۔ عرب کے مزاج میں سخاوت تھی، عرب کے مزاج میں سخاوت ہے۔ وہ اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو یہ ہدایت دیا کرتا تھا کہ اگر کوئی مسافر، کوئی ضرورت مند آدمی اگر دودھ کا سوال کر لے تو دودھ نکال کر کے پلا دینا۔ یہ عرب کی سخاوت تھی، ان کے مزاج میں بات پائی جا رہی تھی۔ یہ غلام نے کہا میں دودھ پلا سکتا ہوں، میں دودھ نکال کر آپ کو دے سکتا ہوں۔ دودھ پلایا، سیر ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی، اپنی رعایا کا امتحان لیا کرتے تھے۔ میری رعایا کس حالت میں ہے؟ آیا ان کے اندر دینداری ہے یا نہیں ہے؟ اس کی بڑی فکر رہا کرتی تھی۔ امتحان لیا، کہا اے غلام ایک بات کہوں، غلام پہچاننا ہی نہیں رہا ہے یہ امیر المومنین ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ غلام پہچان نہیں رہا ہے۔ غلام سے یہ کہہ رہے ہیں میں ایک طریقہ بتاتا ہوں جس میں تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا اور میرا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تمہارا فائدہ طریقہ یہ ہے، ایک بکری تم میرے ہاتھ فروخت کر دو، میں اس کو میں خرید لوں گا تم سے، تم کو پیسہ مل جائے گا، تمہارا فائدہ یہ ہوا۔ اس کو ہم ذبح کریں گے، ذبح کر کے گوشت بنائیں گے اور کھائیں گے، تم بھی کھانے میں شریک ہونا۔ واپس جب جاؤ گے مالک پوچھے گا، کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، بچ جاؤ گے، تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا اور میرا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ وہ غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سن کے کہا این اللہ این اللہ این اللہ، اگر میرا آقا مجھے نہیں دیکھ رہا ہے تو میرا خدا کہاں چلا گیا؟ میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں آقا کی عذاب سے، آقا کی مصیبت سے، آقا کی ڈانٹ سے میں جھوٹ بول کر بچ سکتا ہوں، لیکن جب اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ رب العزت کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ خوش ہو گئے، فرمایا اے نوجوان، جب تک تم جیسا آدمی اس امت میں باقی رہے گا یہ امت کامیاب ہوتی رہے گی، اللہ کی رحمت آتی رہے گی، اللہ کی رحمت متوجہ رہے گی۔ یہ ہے تقویٰ کی زندگی کہ آدمی تنہائی میں بھی ہو، آدمی چاہے رات کی تاریکی میں ہو، چاہے آدمی دن کے اجالے میں ہو، محض اللہ سے ڈر رہا ہو، اللہ کے خوف سے، اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ رہا ہو، وہ سمجھ رہا ہے اللہ میری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ صفت، یہ حالت انسان میں پیدا ہو جائے تو اللہ نے فرمایا یجعل لکم فرقانا
رکھنا، اللہ تمہاری امتیاز قائم کر دے گا، اللہ تمہاری پہچان بنا دے گا، اور اللہ تم کی عزت و شرافت عطا فرمائے گا۔ تقوی انسان کو نیچے سے بلندی کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ آدمی اگر تقوی اختیار کر لے تو اللہ اس کو پستی سے بلندی کی طرف اٹھا دیتا ہے اور اس کی ہر مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ من یتق اللہ، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کو مصیبت سے نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں۔ جب انسان پر ایسی حالت طاری ہو جائے، انسان سمجھنے لگے کہ اب اس مصیبت سے نکلنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اب میری ہلاکت قریب آ گئی، لیکن اگر انسان اس وقت میں تقوی کی زندگی اختیار کر لیتا ہے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کا اعلان ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں اور مصیبت سے نکل جاتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس روزی کے لیے ہم صبح سے شام تک پریشان رہتے ہیں اور حلال و حرام کی امتیاز نہیں کرتے ہیں، اس روزی کے لیے دن بھر دھوپ کی تکلیف برداشت کرتے ہیں اور یہاں اور وہاں کا سفر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تقوی کی زندگی اختیار کر لو گے تو اللہ تم کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، تم سوچ بھی نہیں سکو گے، ایسی جگہ سے اللہ تم کو رزق عطا فرمائے گا اور مصیبتوں سے نکال دے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک عورت ایک کم سن بچے کو اپنے کندھے پر اٹھا رکھی ہے اور کہہ رہی ہے یا کریم، اے کریم، اللہ کے آپ کے احسانات بہت ہیں، اے کریم، اے کریم، آپ کے احسانات عجیب ہیں، آپ کے احسانات بہت ہیں۔ بزرگ نے سوال کیا کہ تم کیا بول رہی ہے؟ اللہ کا تم پر کون سا خاص احسان ہے؟ کوئی خاص واقعہ پیش آیا؟ اس عورت نے کہا ہاں ایک خاص واقعہ پیش آیا، جہاں اللہ کے کرم کو دیکھنے کا، صاف اپنی آنکھوں سے اللہ کے کرم کو دیکھا۔ پوچھا کیا واقعہ پیش آیا؟ کب واقعہ پیش آیا؟ ہم لوگ تجارت کی غرض سے ایک کشتی پہ سوار ہوئے، تاجر کی جماعت تھی، میں بھی تھا اور یہ میرا چھوٹا بچہ بھی اس کشتی پہ سوار تھا، تاجر کی ایک جماعت بھی سوار تھی۔ اچانک آندھی آئی، تیز آندھی آئی، تیز آندھی آئی اور کشتی الٹ گئی اور کشتی کا تختہ الگ الگ ہو گیا، سارے لوگ اس میں غرق ہو گئے۔ ایک تختے کے اوپر میں بیٹھ گئی اور میرا بچہ بیٹھ گیا۔ تختے کے سہارے سے ہم لوگ سمندر میں تیر رہے تھے، چل رہے تھے۔ جب صبح ہوئی، ایک حبشی ایک دوسرے تختے پہ تھا،
وہ حبشی پانی کو ہٹاتے ہوئے میرے تختے کے قریب آ گیا اور میرے تختے پر آ کے سوار ہو گیا، بیٹھ گیا۔ مجھ سے اس نے غلط ارادہ کیا، بری خواہش ظاہر کی۔ میں نے سمجھایا ایسی مصیبت میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں کہ اس وقت میں اللہ کی عبادت کر کے ہی اگر ہم مصیبت سے بچ جائیں تو اللہ کا بڑا کرم ہوگا۔ ایسی مصیبت جہاں سمندر ہے، پانی ہے، تا حد نگاہ پانی ہے، اور ایسے موقع پر اللہ کی نافرمانی کروں تو اللہ اور بھی ہلاک کر دے گا، اس لیے اپنی بری خواہش سے باز آ جاؤ۔ حبشی کہنے لگا ایسی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ غلط حرکت کروں گا ہی۔ میں نے کہا، اور میرا بچہ سو رہا تھا، میں نے بچے کو چٹکی لی تو بچہ رونے لگا۔ میں نے کہا جو ہونا ہوگا، لیکن میں پہلے اپنے بچے کو سلا لیتی ہوں۔ حبشی نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور بچے کو میرے گوشت سے چھین کر کے اور سمندر میں پھینک دیا۔ میں نے اللہ سے دعا کیا، اے اللہ آپ تو وہ ہیں جو انسان کے ارادے اور اس کے عمل کے درمیان آپ رکاوٹ بن جاتے ہیں، اے اللہ مجھے اس حبشی سے بچائیے۔ دل کی دعا تھی، دل کی گہرائی سے دعا نکلی۔ اچانک بڑا جانور منہ کھولا ہوا ظاہر ہوا اور حبشی کو لقمہ بنا کر چلا گیا۔ میرا بچہ چلا گیا، عزت بچ گئی۔ میرا تختہ آہستہ آہستہ جزیرے میں پہنچ گیا جہاں تین طرف پانی ہوتا ہے، ایک جانب خشکی ہوتی ہے۔ میں وہاں پہنچ گئی، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، پانی کے کنارہ ہے۔ میں نے سوچا میں یہی پانی پیتی رہوں گی اور گھاس کھاتی رہوں گی یہاں تک اللہ کو انتظام کر دے گا۔ کئی لوگ روز گزرے تو دیکھا ایک بڑا جہاز گزر رہا ہے۔ میں نے اپنے کپڑے کو، دوپٹہ کو اوپر کر کے حرکت دیا، ہلایا۔ ان لوگوں نے دیکھا تو دیکھ کر کے ایک چھوٹی کشتی پہ سوار ہو کر کے 2-3 آدمی میرے پاس آیا، مجھے سوار کر لیا۔ جب مجھے سوار کر لیا، سوار کر کے مجھے بڑے جہاز کے پاس لے گیا۔ میں دیکھا بڑے جہاز میں میرا بیٹا ہے، میں تو لپٹ گئی۔ میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے۔ کشتی والے، جہاز والے کہنے لگے کیا تو پاگل ہے؟ مجھے راستے میں بچہ ملا ہے۔ میں نے پورا واقعہ سنایا۔ اس کے بعد کشتی والوں نے کہا اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ میں سناتا ہوں۔ میری کشتی چل رہی تھی، اچانک ایک جانور اپنے پشت پر ایک بچہ کو لیے ہوئے اور بڑھ رہا ہے۔ آواز آئی اس بچے کو اس جانور کے پیٹھ سے اٹھا دو، اگر نہیں اٹھاؤ گے تمہارا جہاز ڈبا دیا جائے گا۔ اس لیے میں نے اس بچے کو جانور کے پیٹھ پر سے اٹھا لیا۔ یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں جو اللہ نے مجھ پر مہربانی عطا کی ہے، اس لیے میں اللہ کی مہربانیوں کو یاد کر رہی ہوں، اللہ کے کرم کو یاد کر رہی ہوں۔
یہ دیکھیے اللہ رب العزت نے تقوی کی بنیاد پر کتنا بڑا احسان فرمایا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو آدمی اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے اور خوف خدا کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں. اور اللہ آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں آپ کا گمان بھی نہیں جائے گا. تقوی حاصل کرنے کی ہمیں بھی خواہش ہے. تقوی کو کیسے حاصل کیا جائے؟ آدمی کے دل میں خوف خدا کیسے پیدا ہو جائے ہو، قرآن نے وہ نسخہ بھی ہمیں بتایا. فاتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ رہو. اگر سچوں کے ساتھ رہو گے، اچھوں کے ساتھ رہو گے تو اچھے کی اچھائی تمہارے اندر منتقل ہو جائے گی. سچوں کے ساتھ رہو گے، سچوں کی سچائی تمہارے اندر منتقل ہو جائے گی. یہ آسان نسخہ ہے. اسی لیے اکابرین فرماتے ہیں عام آدمی کو چاہیے کسی اللہ والے کے ہاتھ اپنا ہاتھ دے دے، اللہ والوں سے محبت کرنے لگے، ان کی صحبت اختیار کرے. اچھوں کی اچھائی، بزرگوں کی بزرگی اور بزرگوں کا تقوی آپ میں منتقل ہو جائے گا. صحبت سے انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا. صحابہ اس لیے بنے. صحابہ کتنا بڑا مقام ہے. ایک موقع پر فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو صحابہ کے آدھا کلو یا پون کلو جو کے برابر بھی تمہارا ثواب نہیں ہوگا. صحابہ اگر 1 کلو جو خرچ کریں اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو تم کو صحابہ کے 1 کلو جو کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا. تو صحابہ اس لیے بنے چونکہ صحابہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی. اگر آپ اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے، اچھوں کے ساتھ آپ رہیں گے، اچھوں سے آپ محبت کریں گے تو اللہ قیامت میں بھی آپ کو اچھوں کے ساتھ حشر فریق کرے گا، اچھوں کی خوبیاں آپ میں منتقل کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ بڑے کی صحبت اختیار کی جائے اور بڑے کی صحبت میں رہا جائے، لیکن عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. عقیدت محبت کے ساتھ اگر صحبت میں رہیں گے تو آپ کی یہ صحبت خوبیوں کو منتقل کرنے والی ہوگی اور بڑے کی بڑائی، بڑے کی خوبی آپ میں منتقل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ بڑے کی صحبت اختیار کیے ہوئے ہیں، دماغ گھر پر ہے، دماغ اپنے کھیتوں میں ہے، اپنی دکان پر ہمارا دماغ لگا ہوا ہے اور بڑے کی صحبت اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو ان کی محفل بیٹھنا مفید نہیں ہوگا. آپ میں جذبہ طلب ہونا چاہیے.
آپ میں لینے کا جذبہ ہونا چاہیے تو آپ خوبیوں کو اپنے اندر لے لیں گے۔ بالکل ایسے آپ سمجھیے جیسے آپ چائے بناتے ہیں، پہلے پانی کو تیز کھولتا ہوا کر دیتے ہیں، تیز پانی کھول رہا پانی، اس میں آپ ایک چٹکی پتی دے دیتے ہیں، چائے کی پتی دے دیتے ہیں، پانی اپنے اندر پتی کا رنگ، پتی کا مزہ، اس کا ذائقہ پانی اپنے اندر منتقل کر لیتا ہے، اس کا نام بدل جاتا ہے۔ جب تک پانی پتی کی صحبت میں نہیں تھا خالص پانی تھا، پتی کی صحبت میں رہا نام بدل گیا، چائے کی پتی کی صحبت میں رہا اب پانی پانی نہیں ہے بلکہ چائے ہے۔ لیکن اگر پانی گرم نہ ہو، پانی کھولتا ہوا نہیں ہو، پانی میں جذبہ نہیں ہو لینے کا، ٹھنڈے پانی میں آپ 2 چٹکی نے 10 چٹکی آپ پتی ڈال دیں، دیر تک ڈالے رکھیں، نہ پانی کا رنگ بدلے گا، نہ مزہ بدلے گا، نہ رنگ بدلے گا۔ اگر آپ بزرگوں کی صحبت میں آئے ہیں، ان سے لینے کے جذبے سے آپ بیٹھیے، عقیدت محبت کے جذبے سے آپ بیٹھیے، اللہ آپ میں کمالات اور خوبی کو منتقل کر دے گا۔ اور اگر آپ کا دماغ اب تک گھر میں ہے، آپ کا دماغ، آپ کا دل دکان پہ لگا ہوا ہے، آپ کا دل و دماغ بال بچوں میں الجھا ہوا ہے، تو یہاں آنا آپ کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ آئے ہیں، عقیدت و محبت سے آئے ہیں، اللہ آپ کے آنے کی قبول فرمائے۔ یہ چند بات تھی مختصر جو میں نے آپ سے عرض کی ہے۔